خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو خچر پر مزدوری کر کے روزانہ 1 درہم مزدوری میں لاتا تھا۔ ایک دن وہ 2 درہم لے کر آیا تو امیر المومنین نے پوچھا یہ کہاں سے؟ اس نے کہا آج منڈی اچھی تھی۔ ارشاد فرمایا منڈی اچھی نہیں تھی بلکہ تم نے خچر کو تھکا دیا ہے، چلو اب اسے 3 دن آرام دو۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بلا ضرورت مارنے، بیجا استعمال کرنے، جانوروں کو آپس میں لڑانے، طاقت سے زیادہ کام لینے اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنے اور انہیں پریشان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرے ہوئے اونٹ سے فرمایا اے اونٹ اپنے رب کی بارگاہ میں مجھ سے مت جھگڑنا، کیونکہ میں نے تجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی جانور کو تکلیف دی یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا تو قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ ہر تر جگر یعنی جاندار چیز میں اجر ہے، اور جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے بدتر ہے کہ جانور کسی سے شکایت نہیں کر سکتا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 36۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1441 ہجری کے سفر مظفر کی پاکستان میں 20 تاریخ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ یا مرشدی
اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی اور راحت و عافیت والی طویل زندگی عطا کرے۔ حضور، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حسن رضا بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حسن رضا کی کرسی پہ نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے، اور کیا بچے کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بچوں کا جو معاملہ ہوتا نا، یہ کرتے ہیں بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر گھر میں گانے باجے ہوں گے اور ڈانس کا ماحول ہوگا تو بچے ڈانس کریں گے، گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی نمازوں کی نقل کریں گے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اب یہ بچہ ہے، اب مجھے دیکھا اس نے تو یہ بھی مطلب جوش میں آ گیا اور ترکیب بن گئی، کرسی وہ گھسیٹ کے لے آئے اور وہ یہ سارا اس کو بٹھا کے، تو یہ بیچارہ نقالی کر رہا تھا۔ یہ بچے ٹکتے تھوڑی ہیں، تھوڑی دیر نقالی کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر آئیں گے رکوع میں آ جائیں گے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی، نہ نماز پڑھنا آتی ہے۔ اب اس کی عمر تقریباً 3.5 سال ہے، تو اس میں کیا سوچ کا پڑے اس کو؟ تو یہ بھی ایک اچھی سائن ہے، گڈ سائن ہے کہ بچپن سے چلو یہ نمازوں کے انداز ہیں، ڈانس کرنے کے انداز نہیں ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے، گالیاں بکنے کے انداز نہیں ہے، یہ چپ چاپ یہ بیٹھے بیٹھے مدینہ مدینہ کعبہ کعبہ کرتے ہیں، کبھی یہ اپنی بھاشا میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری سمجھ نہیں آتی لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعتیں رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مدنی چینل پر سنتے رہتے ہیں، تو یہ وہ جو بیٹھ جاتا ہے ذہن میں تو پڑھتے رہتے ہیں، لبیک پڑھتے رہتے ہیں، یہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جیسا گھر کا ماحول۔ تو اللہ کرے گھر کا ماحول ہمارا ذکر و درود والا ہوگا، نمازوں والا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ میں نے جب سے سمجھو بچپن سے اپنے گھر میں نماز دیکھی تھی، اور میری ماں اور میرے بڑے بھائی کو میں دیکھتا تھا کہ یہ ایک کپڑا بچھاتے تھے اور اس پر بادام، ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس میں بادام ان کے ہوتے تھے، چھلکے والے بادام، مضبوط جو بادام ہوتے ہیں، وہ بادام یہ ڈالتے تھے، پھر یہ دونوں کچھ پڑھتے تھے، اپنے کو سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس یوں بولتے تھے ختم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بس اپنا بھی اسی طرح کا ذہن بنا۔ پھر تو یہ ہوتا ہے گھر میں جو دیکھیں گے تو وہ ذہن بنے گا، تو اس لیے گھر میں ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ گناہ بھرا چینل آپ گھروں میں چلائیں گے تو آپ کے بچے گانے بولیں گے، ڈراموں کے ڈائلاگ بولیں گے، فلموں کے ڈائلاگ بولیں گے، اور اللہ نہ کرے بڑے ہو کر پھر جو ہوگا تو مدنی چینل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ وہی کریں گے جس کو حسن رضا کو آپ نے دیکھا جس طرح۔ اب تو ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل بھی آنے لگا ہے، اس کا تھوڑے تھوڑے مطلب شروع ہو گئے، اس کے دکھاتے ہیں مطلب کلپ۔ تو یہ بچوں کو دیکھا میں نے، یہ دونوں بچے میرے پاس تھے، آج بھی کوئی بڑا دوڑا دوڑی کا مطلب کچھ آیا تھا، یہ پھر مدنی پھول غلام رسول نے دیے تھے، تو یہ بالکل یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ کر، کھیل کود چھوڑ کر، بالکل یہ نہیں کہ اسکرین پر یہ جمے ہوئے تھے دونوں کیا۔ تو یہ حکمت ہے کڈس مدنی چینل کی کہ اس طرح مطلب بچے بھاگ کے آ جائیں اور یہ اسکرین پر لگ جائیں، اور یہ مدنی پھول ان کو جو بیان کیے جائیں گے یہ سنیں اس کو۔ تو ان کو پہلے یہ دوڑا دوڑی کے مناظر دکھائیں گے تو ہی بچے کھڑے رہیں گے، ٹکیں گے نا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو پھر ان کو مدنی پھول، یہ حکمت عملی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کے بجائے بس یہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اس لیے کڈس مدنی چینل بھی لا رہے ہیں کہ بچے کسی بہانے دیکھیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے کردار کا تحفظ ہو، ورنہ جو حال اس وقت امت کا ہو رہا ہے، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ پیسے دیتے وقت اور پیسے لیتے وقت اور پیسے رکھنے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہیں پیسے کو، تو یہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ کا جواب ارشاد فرمائیں۔ اچھا کام ہے بسم اللہ پڑھ کے لینا، بسم اللہ پڑھ کے دینا، یہ اچھا کام ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب لے تو بسم اللہ پڑھے اور دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس طرح بھی روزی میں برکت ہوگی، یہ مال میں برکت ہوگی۔ لیکن اب یہ کہ اس میں ہے تھوڑا رسک، اگر آپ زور سے پڑھیں گے نا انا للہ، بسم اللہ تو سمجھ میں آ جائے گی، دیتے وقت انا للہ پڑھیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے سامنے والے کو غصہ آ جائے
کیونکہ عوامی طور پر یہ ہے کہ میت پر لوگ انا للہ پڑھتے ہیں، حالانکہ صرف میت کی خبر سن کر انا للہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی مطلب کوئی نقصان ہو تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک بار چراغ گل ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کیونکہ یہ بھی وہ پریشانی تھی نا، تو جیسے بجلی چلی جائے، بجلی ٹرپ ہو جائے تو اس وقت بھی انا للہ پڑھ سکتے، پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، علمی کتابیں، دین کی کتابیں، تو بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، تو کیا مجھ پر یہ فرض یا واجب تو نہیں ہو جائے گا کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے اسے میں دوسروں کو سکھاؤں؟ کیا آخرت میں ایسا کوئی سوال ہوگا کتنے لوگوں کو سکھایا؟ حدیث پاک میں یہ تو ہے کہ اس وقت تک قیامت کے دن بندہ قدم نہیں بڑھا سکے گا. اس میں چند سوالات کا تذکرہ اس حدیث میں، اس میں غالباً یہ بھی ہے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو یہ تو ہے کہ علم پر عمل کرنا چاہیے اپنی جگہ پر ہے، لیکن علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے کہ پہلے جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کر لوں، بعد میں دوسرا، تو وہ پھر نفس و شیطان جو ہے نا یہ گھما کر ادھر ادھر آپ کو پہنچا دیں گے. تو علم بھی حاصل کرتے رہیں اور عمل کی کوشش بھی جاری رکھیں، ورنہ تو پھر بندہ علم حاصل ہی نہیں کرے گا، جاہل رہے گا کہ میں علم حاصل کروں گا تو عمل کرنا پڑے گا. تو جس نے علم نہیں حاصل کیا عمل تو اس کو بھی کرنا ہے، کہ عالم کو ایک گناہ ہے، جاہل کو 2 گناہ، کہ عالم نے علم تو حاصل کر لیا اور جاہل تو سیکھا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا، تو یوں ڈبل ہے اس کے لیے. تو علم تو حاصل کرنا چاہیے. العلم النور، علم جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالحسن تاری ہے، میں عرب شریف میں رہتا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی کا بچہ 6 ماہ کا فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر نہیں پڑھی ہو تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اگر 6 ماہ کا بچہ فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی تو اب کیا کرے؟ شاید اس طرح کا سوال سمجھ میں آیا. تو اس میں یہ کہ 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے، اس کو باقاعدہ دفن بھی کریں گے. تو یہ سارے فرائض ہیں یہ. تو اگر ایسا نہیں کیا تھا اور جیسا دفنا دیا اور اب کسی نے توجہ دلائی کہ نماز جنازہ تو پڑھنی تھی اس کی، تو اب یہ کہ قبر کھود کے اس کے غسل کفن کا مسئلہ تو اب نہیں اجازت ملے گی. البتہ یہ کہ اس پر نماز جنازہ اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک یہ کہ یہ ظن غالب ہو کہ یہ بدن سلامت ہے، پھٹا نہیں ہے. تو اب یہ موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے وہ بدن پھٹتا ہے. تو اس طرح یعنی کہ بدن جب تک نہیں پھٹے اس وقت تک جنازہ اس پہ پڑھا جائے گا. اچھا اب پڑھا ہی نہیں، بہت دنوں کے بعد مسئلہ پتہ چلا، بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا تھا، تو اب ظاہر ہے اس کا حل تو ہے نہیں. تو جس کو پتہ تھا اس کے لیے فرض کفایہ تھا، تو بعض ادا کر لیتے ہیں تو سب سے فرض کفایہ ہوتا ہے تو فرض اتر جاتا ہے. اب کسی نے نہیں ادا کی تو جن کو پتہ چلا تھا وہ سارے گناہ گار. تو ان سب پر فرض ہے کہ وہ توبہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں، عورتیں بھی توبہ کریں، ہاں، کیونکہ عورت بھی اگر جنازہ پڑھتی ہے نا تو فرض اتر جاتا ہے. جیسے کوئی مرد ہی نہیں ہے، عورت نے پڑھ لیا تب بھی جنازے کا فرض اتر جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے کہ کسی مکان، دکان، گاڑی، بہو یا بیوی کو منحوس کہا جا سکتا ہے
کہ جب سے یہ آئی ہے یا یہ گاڑی لی ہے نقصان ہی نقصان ہوا جا رہا ہے؟ اس طرح یہ سب مطلب لوگوں کے ڈھکوسلے بنائے ہوئے معاملات ہیں. ہر فرد کے لیے صرف وہ گھڑی منحوس ہے جس گھڑی وہ گناہ کر رہا ہے. یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ قول شاید مولا مشکل کشا کا ہے، شاید. بہرحال یہ قول ہے کسی کا. البتہ ویسے کوئی چیز جو ہے نا یہ منحوس نہیں ہوتی، نہ کوئی دن منحوس ہے، سارے دن اللہ کے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر ہی سوال ہے کہ کیا مرد کے لیے اپنے سینے اور پیٹھ کے بال ہٹوانا درست ہے جبکہ بال بہت گھنے ہوں اور بدصورتی لاتے ہوں؟ سینے اور پیٹھ کے بال یہ جائز ہے، چاہے بدصورتی. اب بدصورتی تو کپڑے میں چھپے ہوتے ہیں نا. مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے سینے اور پیٹھ وغیرہ کے جو بال ہیں اس کو نہ اتارنا بہتر ہے، لیکن اگر یہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں یا بہت زیادہ ہیں کہ غسل میں پریشانی ہوتی ہے تو حرج نہیں ہے، ورنہ بلا ضرورت ان کو صاف نہ کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت نہ کرے. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی ریسکیو ادارے میں ہوں جو یہ ایمبولنس وغیرہ کا جو سروس کرتے ہیں، جہاں ہر قسم کے مریضوں کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے. ڈیوٹی کے دوران وردی پر خون لگ جاتا ہے جو 1 درہم سے بعضوں کا زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ایکسٹرا کوئی وردی نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر ہم نماز کے لیے وقت کیا کریں؟ نماز تو پڑھنی ہوگی. اس میں میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار حج کے موقع پر، غالباً سن 80 میں، کہ اپنے ہاتھ سے بکرے وغیرہ ذبح کیے تو اس وقت تو جوانی تھی، احرام خون آلود تھا. اب اس صورت میں اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اپنے قافلے سے بھی بچھڑ گیا تھا میں، اور کسی طرح میں مینا شریف عرفات میں بچھڑا تھا. تو آخر کار مینا میں پہنچ گیا. تو اب مینا شریف میں یہ قربانی بھی کی، اب کپڑے میرے خون آلود. اب میں کیا کروں؟ نماز تو پڑھنی تھی، ظہر کی نماز کا معاملہ تھا کہ اب وہ تو پھر میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے ایک یعنی کہ وہ ایک معلم ہوتا تھا شیخ محجوب، اب پتہ نہیں بیچارہ وہ حیات ہے کہ نہیں، اس کے پتا تھا مجھے کہ اس میں میمن لوگ ہوتے ہیں، کھارا در میٹھا در کے. اس وقت کوئی دعوت اسلامی تو بنی نہیں تھی کہ مطلب کوئی انٹرنیشنل شہرت تو تھی نہیں میری. تو میں وہ خیمے ڈھونڈتا، وہ پہنچ گیا تو جاننے والے مل ہی گئے مجھے. میں نے کہا کہ مجھے اپنا احرام دے دو تاکہ میں وہ کوئی دھلا کر ترکیب بنا کر میں نماز ظہر کی پڑھ لوں. تو ایک حاجی صاحب نے مجھے احرام دیا اپنا پاک نہیں، ان کا بھی بدن پر ہی تھا. وہ بھی اس وقت ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہر سال وہ وہاں تقریباً آگ لگتی تھی. تو ابھی میں ان کے خیمے میں تھا کہ آگ کا شور ہوا، ادھر سے شعلے ادھر سے شعلے، وہ بھاگم بھاگ. تو پانی کا جالون بھی انہوں نے مجھے دیا تھا، وہ گیلن جس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو وہ میں نے پکڑا، وہ بولے پیسے اور یہ بیلٹ میں لگا، آپ پیسے سنبھالو میں پانی سنبھالتا ہوں. میرے پیسے یہ ہم نکلے، قوم بھاگ رہی تھی، میں روک رہا تھا کہ آگ تمہارے پیچھے نہیں آ رہی. تو یوں دوڑ دوڑ کے بھی لوگ پھر زخمی ہوتے ہیں، گرتے ہیں. بہرحال میں اطمینان سے رینج سے باہر آ گیا آگ کی. تو یوں میں نے پھر وہ کسی طرح بڑے اس میں بھی واقعات ہوئے اس میں. تو آخر کار الحمدللہ میں نے وقت کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لی، پاک ہو کر، پاک احرام باندھ کر. تو یہ کہ ریسکیو میں اگر خون لگ گیا تو کوئی تو ایسا ریسکیو والا ہوگا نا جس کی وردی پاک ہوگی. تو اگر وہ اوپر کی وردی پر لگا ہوا ہے تو وہ اتار لیں، اس کو دے دیں، وہ آپ کو اتار کے دے دیں، کہیں کونے کھانچے میں تبادلہ کر کے نماز پڑھ کے پھر تبدیل کر لیں، نو پرابلم. نماز پڑھنی ہے، ذہن ہے تو راستے ہزار کھل جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں نے ان کو کیسے پہچانا؟ کیا نبی ہونے کی کوئی نشانی ہوتی ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، پھر یہ معجزے دکھاتے تھے. تو اس طرح وہ لوگوں کو رغبت ہوتی تھی، جن کے نصیب میں ایمان ہوتا تھا وہ ایمان لے آتے تھے. پھر ان کا کردار بھی ستھرا، ان کا علم ساری قوم سے زیادہ ہوتا تھا. سب سے بڑا عالم، ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بڑا عالم ہوتا تھا. تو معجزات کے ذریعے
खास मतलब ये कि वो पहचान हो जाती थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अला मोहम्मद। जूते और चप्पल पर बाज़ औक़ात कंपनी के नाम अंग्रेज़ी ज़बान में या किसी और ज़बान में उर्दू के अलावा भी लिखे होते हैं, तो ऐसे अल्फाज अगर लिखे हों तो जूते चप्पल पहनना कैसा है? SMS के ज़रिए सवाल है हमारे पास। जायज़ है, उमूम बलवा है, इसमें तो बचना नामुमकिन। यानी इतनी चीज़ों पे लिखा होता है, अब यह कि कमोड पे लिखा होता है, WC पे लिखा होता है, हाथ धोने के बेसिन पर लिखा होता है, ये जो घरों में टाइलें लगती हैं उन टाइलों के नीचे लिखा होता है। तो अब जाएंगे कहाँ? जंगल में। जंगल में 2 बकरियां लेकर बंदा चला जाए गार में, अल्लाह अल्लाह करता रहे तो हो। बाकी आबादी में रहेगा तो इन चीज़ों से तो बच ही नहीं सकते। सारे कपड़े कंपनी के नाम वाले, तो अब ये उमूम बलवा है, तो इसलिए उलमा इसमें रियायत देते हैं। बचना अच्छा है, जहाँ जहाँ मुमकिन हो कि बंदा बच जाएगा तो बच जाए, वरना ज़ाहिर है कि वो क्या करे, भाग कर कहाँ जाए? मदीने। तो आजकल मदीना शरीफ में भी हर चीज़ पे लिखा होता है। वो यहाँ हमारे यहाँ इंग्लिश और उर्दू होती है, वहाँ अरबी में लिखा होता है। तो अरबी की तो इससे ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह करीम हमको अदब नसीब फरमाए। तो स्टिकर होते हैं बाजू का चप्पलों पर ये लिखे हुए, अगर ऐसा स्टिकर है कि उतार सकते हैं तब तो उतार देना चाहिए, मगर वो बिल्कुल रबड़ की और इन चीज़ों की ढलाई के साथ भी होते हैं जो उतारे नहीं जा सकते। लिखा हुआ उभरा हुआ और इस तरह वो ढलाई किया हुआ, हीट से ये लोग करते हैं, तो ये बहुत मजबूरी है। अब नंगे पांव फिरने का तो हुक्म नहीं दिया जाएगा, ज़ाहिर हरज की सूरत बन जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये इसमें एक चीज़ बाज़ औक़ात ये ज़ाहिर भी होती है, लोग बताते भी हैं कि मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, और ये जैसे लगता है कि बाज़ औक़ात शरारत के तौर पर लिखा जाए, तो ऐसा अगर ज़ाहिर हो जाए कि मुक़द्दस नाम है तो क्या करें? मैं एक बार मदीना शरीफ में किसी जगह पर कहाँ था, मैं भूल गया, मस्जिद नबी शरीफ में था, कहाँ था, तो नए चप्पल होंगे, अब ये सारा काफी सब याद नहीं है मुझे, तो वो मैं एम लिखा होगा, तो मैं मतलब उसको मिटाने की कोशिश कर रहा था। तो एक आदमी आया मेरे पास, पाकिस्तानी था, उसने क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ये एम लिखा हुआ है, एम से मोहम्मद भी लिखा जाता है, एम से मदीना भी होता है, तो अब ये चप्पल में कैसे पहनूं? वो उसकी बड़ी समझ में आ गया। आदमी खाता पीता था, उनकी बड़ी समझ में आ गया। फिर उससे हो गई दोस्ती, फिर खतों किताबत हो गई, फिर मुल्तान का था वो, तो उसके घर भी आना जाना हुआ मेरा। तो ये कि बातों का ऐसी चीजें समझ में आती हैं, बातों का नहीं भी आती, तो वो दीवाना था, उसकी समझ में आ गया। तो बहरहाल ये कि ये वाकई आजमाइश है कि बाज़ औक़ात मुक़द्दस नाम भी होते होंगे लिखे हुए, अब इसमें बंदा क्या करे? अब होता वो एक्चुअली अल्लाह और रसूल का नाम वहाँ नहीं लिखा होता, वहाँ मतलब बंदा ही मुराद होता है जिसका नाम लिखा होता है, तो मगर वो नाम बड़ा मुक़द्दस होता है। अब अब्दुल्ला लिखा हो, कभी देखा नहीं है कि चप्पल पर अब्दुल्ला लिखा हो? बस ये कंपनियों के नाम होते हैं, तो इंग्लिश नाम और इस तरह के नाम होते हैं, उर्दू भी लिखा होता है और गालिबन अरबी लिखा होता है अरब ममालिक में। तो क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आती इसमें। हाँ भाई, मुक़द्दस नाम हो तो क्या करें? मुफ्ती साहब से पूछते हैं। असल उमूमी तौर पर तो ऐसे मुक़द्दस नाम कम ही लिखे जाते हैं, जैसा बयान किया ना, आम तौर पे वो ऐसे नाम बतौर शरारत बाज़ औक़ात या ऐसा महसूस होता है कि लिख दिए जाते हैं या बन जाते हैं बाज़ औक़ात डिज़ाइन की सूरत में, वरना ये कि नाम लिखे हों मुक़द्दस तो फिर तो अदब किया जाएगा, उससे बचा जाएगा। आम जो नाम होते हैं अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं
اس کا حکم الگ ہے، اور باقی جو مقدس نام ہیں وہ بالخصوص اگر اردو عربی کے اندر ہیں تو پھر تو اس سے بچنے کی تاکید کی جائے گی کہ اس سے گریز کریں۔ اس میں ایک رہنمائی میں بھی چاہوں گا کہ بعض اوقات جوتا نہ خریدے، اور کیا، جب ہم خریدنا چھوڑ دیں گے تو یہ چھاپنا چھوڑ دیں گے اس طرح کی چیزیں۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ اب یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ٹائل حضور ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ فرسٹ لک میں دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی مقدس نام ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، تو اس کو زبردستی لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شیپ دے کے بنا کے اس کو جو ہے وہ بولیں گے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یا اسم جلالت اللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح کا پرنٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہو جس کو ہم سمجھے کہ واقعی یہ مقدس نام ہے، اور کس طرح کے پرنٹ کو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مقدس نام ہے۔ بعض اوقات صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ زبردستی اسم گرامی بنا رہا ہے جبکہ ہے نہیں، لکھا ہوا نظر آ نہیں رہا۔ اب اس میں ہے پیچیدگیاں، مطلب شاید ملک کے بھی مطلب اپنے انداز ہیں۔ میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہوگا میں نے، سن 80 کا واقعہ ہے۔ مدینہ پاک میں نے مدینہ کے کسی راستے پہ ماچس کا خالی ڈبیا دیکھی، اور اس پر وہاں کا فلیگ جھنڈا بنا ہوا تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور کہتے ہوئے مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اس طرح کچلا ہوا تھا کہ اب میں کیا بتاؤں یار۔ میں نے تو خیر اس کو فوراً اٹھا لیا، پھر میں اس کو وطن بھی لایا تھا، اور شاید کسی کو تحفے میں دے دیا، کیا کیا پورا یاد نہیں ہے مجھے۔ تو اب یہ کہ یہ ہے مطلب جہاں کا جیسا انداز، تو یہ کسی کمپنی نے چھاپا ہوگا، کسی شرارتی نے چھاپا ہوگا، کوئی بعید نہیں ہے کسی اور ملک سے چھپ کر آیا ہو، اور کوئی حاجی لایا ہو، اور اس حاجی میں اتنی عقل نہ ہو کہ ایسا ماچس استعمال نہ کیا جائے، یا اس کی ڈبیا جو ہے وہ ادب اس کا کیا جائے، اس نے پھینک دیا ہوگا معاذ اللہ۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تو بالکل یعنی کہ بالکل لاسٹ ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی۔ تو اب ایسے موقع پر واقعی کوئی ایسی شرارت کرے کہ آیت مبارکہ لکھے یا کلمہ پاک لکھے، یہ بعض اوقات اس طرح شور اٹھتے ہیں بعض ممالک میں، جو مطلب بے ادب ممالک ہوتے ہیں، جو یعنی اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، غیر مسلم کمپنیاں شاید مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یا مشتعل کرنے کے لیے بھی اس طرح کی شرارتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ لکھا کر پینٹ پر یا جوتے پر یا یہ مارکیٹ میں دے دیتے ہیں، اور لوگ لا علمی میں وہ خرید لیتے ہیں، اور پھر یہ شور ہوتا ہے، یہ لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ تو یہ ہے مطلب، تو اس لیے مطلب چیز خریدتے وقت اس طرح کی، اصل مسئلہ یہ کہ غیر ملکی چیز خریدنے میں لوگوں کا انٹرسٹ بڑا ہوتا ہے۔ ہاں انگلش کمپنی ہے، فورن کی کمپنی ہے، اور اپنے ملک کا تو ان کو اچھا نہیں لگتا، چھوڑو یار یہ تو پاکستانی یار۔ ارے بھائی پاکستان جو ہے نا وہ اسلام کا قلعہ، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ پاکستان میں لاکھوں مسجدیں، یہ آپ کو نہیں دکھتی؟ پاکستان میں جتنے نمازی ہیں اتنے نمازی اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اللہ اور رسول کا نام لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اتنا دین کا کام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اتنی آزادی سے دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بس آپ کو یہ لگتا ہے کہ یعنی کسی کمپنی نے فراڈ کیا، ملک کا قصور نہیں ہے، ارباب اقتدار کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کمپنی نے فراڈ کیا اور ناقص مال بیچا، تو آپ پاکستانی، آپ پاکستانی، آپ پاکستانی ہے، اور دنیا بھر میں اپنے ملک کو لوگ بالکل یہ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہلوا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے، تو اپنا وطن ہوتا ہے، اپنا ملک ہوتا ہے، اس کی برائی
اس طرح آنکھیں بند کر کے جو کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان بہت اچھا ملک ہے، میں صحیح کہتا ہوں، اور اس کی ماشاءاللہ اس کی آئٹم ہے نا یہ سستی ہیں، اور کراچی جو ہے نا یہ شاید سب سے زیادہ سستا ہے. اب باہر نکلو تو پتہ چلے. مجھے اندازہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہمارے قافلے سفر کرتے تھے دعوت اسلامی کے، شروع کی بات کرتا ہوں، تو ہم پنجاب میں ادھر ادھر جاتے تھے تو پاکستان کے ہوٹلوں میں کھانا پڑتا تھا. تو وہ دور تو تھا نہیں کہ وہ دعوتیں ہوں اور لوگ گھروں پہ مان دے کر لے جائیں اور ہمیں کمرے پیش کریں تو دھوپ میں پڑے رہو، دین کا کام کرنا ہے. تو ہم نے یہ کام کیا شروع میں، کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کس طرح مطلب ہم پیٹ بھرتے تھے اور جا کے بیان کرتے تھے. تو دور تھا شروع کا. خیر، تو پھر اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یار پنجاب کی ہوٹلوں میں کراچی کے مقابلے میں تو مہنگا ہے کھانا. یہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا. پھر جب باہر ملک گیا تو مطلب یہ کہ بہت فرق لگا. کئی گنا زیادہ باہر کے ممالک میں چیزیں ہوتی ہیں. تو یوں پاکستان اور کراچی خاص کر یہ سستے ہیں. یہ مہنگائی کا جو شور مچاتے ہیں نا، یہ بعض اوقات سیاسی لوگ شور مچاتے ہیں. حقیقت میں اتنا مہنگا نہیں ہے، کافی واجبی ہے، لیکن مہنگائی بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. کیونکہ یہاں تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں بعضوں کی تو اس کو مہنگا لگتا ہے. جن کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں، جو مالدار ہوتا ہے، اس کو مہنگا نہیں لگتا. تاہم مہنگا ہو یا سستا ہو، اپنا ملک ہے، اپنا وطن ہے. اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کرو، غداری نہیں کرو. میرا تو یہ پیغام ہے. اور اس کی تعمیر میں لگے رہو، اس کی تخریب مت کرو، اس کو توڑ پھوڑ مت بچاؤ. بہرحال یہ کہ جو مہنگا بیچتے ہیں، واقعی جو مہنگا بیچتے ہیں اور جس کو عرف میں لوٹ مار کرنا کہتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے ہم وطنوں کو، عزیز مسلمانوں کو، پیارے 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 مسلمانوں کو اس طرح لوٹنا نہیں چاہیے. خیر خواہی کرنی چاہیے، سستا دینا چاہیے، کم نفع پر بیچنا چاہیے. اگر غریب ہے تو بھاؤ ٹو بھاؤ دے دینا چاہیے. سید سادات ہیں تو ہو سکے تو آدھے بھاؤ میں دے دیں، اور دل بڑا ہو کہ یہ میرا آقا زادہ ہے تو نذرانے میں پیش کر دیں. کبھی کبھی آپ کر کے تو دیکھیں، برکت نہ ہو تو مجھے آ کے کہنا کہ تم نے یہ نسخہ غلط بتایا تھا، ہم نے غریبوں کے ساتھ رعایت کی، سیدوں کے ساتھ رعایت کی تو ہم تو کنگلے ہو گئے. ارے کنگلے نہیں ہو گئے، آپ کے بنگلے بن جائیں گے. بنگلے سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل عرب میں بچوں کو دائیوں سے دودھ پلانے کا رواج ہوتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دائی حلیمہ وغیرہ کو شرف بخشا. کیا اور بھی خواتین کو یہ شرف ملا اور وہ تمام مسلمان تھی؟ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مشرف ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خدمت سے. اور سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مشرف ہوئی، یہ بھی اسلام لے آئی تھی. صحابیہ کا درجہ انہوں نے پایا. سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی صحابیت کا درجہ پایا تھا، ایمان لے آئی تھی. اور بھی بعض دائیاں تھی جنہوں نے دودھ پلایا. حضرت سیدتنا مفتی صاحب اگر کرم فرما دیں. حضرت سیدتنا ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایمن رضی اللہ تعالی اور عواتق یعنی عاتقہ نام کی 3 خاتون تھیں. تینوں کی تینوں انہوں نے دودھ پلایا اور تینوں کو ایمان نصیب ہوا. امام مغلطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. آپ کی والدہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، وہ بھی مومنہ تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت میں بھی، امت میں بھی داخل ہوئیں. میرا نام یاسر ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ہماری کلاس میں کچھ سید بچے بھی ہوتے ہیں، کیا ان کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے؟ بچہ چاہے 1 دن کا ہو تو سید ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سید ہے تو احترام تو اس کا ہوگا نا.
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो क़यामत तक के जितने भी बच्चे सैयदों में पैदा होंगे सब माशाअल्लाह नूर ही नूर, नूरुन अला नूर, और इनका एहतराम तो किया जाएगा। यहाँ तक के टीचर जो है उसको मारने की भी इजाजत नहीं कि इसको मारे। काजी भी अगर सजा देता है किसी सैयद को तो उसको हुक्म है कि वो नियत करे कि शहजादे के पाँव में कीचड़ लग गई है जो मैं धो रहा हूँ। एक बार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कमरे में तशरीफ फरमाते, गली के बाहर मकान था। पहले ये हमारी तरह बड़ी बड़ी इमारतें तो आमतौर पर नहीं होती थी ना, नीचे के ही घर होते थे। तो तशरीफ फरमाते तो और अहबाब भी हाजिर खिदमत थे। तो आप को देखा कि चंद बार ये इमाम आज़म अबू हनीफा अचानक वो बात करते करते खड़े हो जाते थे, फिर चंद लम्हों के बाद बैठ जाते, फिर खड़े होते थे, फिर बैठ जाते थे। तो किसी ने अर्ज किया कि हुजूर ये क्या आप कर रहे हैं? फरमाया कि बाहर गली में वो दरवाजे से एक बच्चा खेलते खेलते गुजरता है और मैं उसको जानता हूँ ये सैयद है, तो ये जब गुजरता है तो मैं एहतरामन खड़ा हो जाता हूँ, फिर वो चला जाता है तो बैठ जाता हूँ, फिर गुजरता है तो फिर खड़ा हो जाता हूँ, तो फिर चला जाता है तो बैठ जाता हूँ। तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के न जाने कितने औलिया किराम इनके मुक़ल्लिद हैं और कितने सादात किराम इनके मुक़ल्लिद हैं, लेकिन खुद इमाम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा सैयदों का कितना एहतराम करते थे। तो इस सैयदों का एहतराम तो सच्ची बात है हमारी घुट्टी में अल्हम्दुलिल्लाह, हम यानी उसका किरदार अपनी जगह पर है, लेकिन अगर वो वाकई सैयद है ना, जिसका ये शोहरत है कि ये सैयद आले रसूल है, वह इसका ये शोहरत होना काफ़ी है कि ये आले रसूल है, सैयद है, ये नबी ज़्यादा है, तो बस इसका एहतराम किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अलबत्ता सादात किराम का हम तो एहतराम करेंगे, सादात किराम को ये भी जहन में रखना है कि अपने नसब पर तकब्बुर हराम है। ये मसला लिखा हुआ है नसब पर, यानी ये अपनी सियादत पर समझ लो कि अगर फ़ख्र करता है, तकब्बुर करता है तो गुनाहगार होगा इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक वो गुनाहगार है। इसी तरह अपने जो भी अमाल हैं इनको ज़्यादा दुरुस्त रखना चाहिए। आजकल ज़्यादा यूँ ज़रूरत भी है कि लोग वरना बोलते हैं ये सैयद है, ये तो यूँ करता है, ये सैयद है यूँ करता है। तो इस तरह मतलब ये कि ये ज़ाहिर है कि तकलीफ़ की बात है कि आपका बच्चा हो, शरारती हो, झगड़ालू हो, मगर कोई आपके बच्चे को कहेगा नहीं फलां का बच्चा बड़ा झगड़ालू शरीर है, आपको खुशी से वो वजद नहीं आएगा, झूमेंगे नहीं, आपका दिल जो है ना वो रंजीदा होगा कि मेरे बच्चे को बुरा कहता है। यूं भी रंजीदा होगा कि मेरा बच्चा काश ऐसा ना होता जो ये लोग इसको बुरा कहकर मेरा दिल दुखाते हैं। तो अब इतने में समझ जाएं, आप सादात किराम भी समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल आकिल तकफील इशारतों के अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह करीम हमें सैयदों का अदब नसीब फरमाए, एहतराम नसीब फरमाए। और सादात किराम को भी चाहिए कि वो हमारे दिलों में जो एहतराम है तो हमें आजमाइश में ना डालें, ऐसे अंदाज इनके ना हो कि जिससे ये एहतराम जो है ना ये मुताअस्सिर हो, डिस्टर्ब हो, शैतान वसवसे डाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि कोई शख्स बीमार हो, अगर वो नापाकी की हालत में बेवुज़ू नमाज पढ़े तो उसका ऐसा करना कैसा है? जानबूझकर नापाकी की हालत में यानी कि तहारत जो है, पाक होना, ये फर्ज है नमाज के लिए, लाजिम शर्त है कि नमाज वरना नहीं होगी। तो अब अगर कोई जानबूझकर नापाकी की हालत में नमाज को हलाल समझे, हलाल समझकर पढ़े, तब तो मतलब इसके लिए तो कुफ्र का हुक्म दिया जाएगा, काफिर हो जाएगा कि इसने एक शर्त का इनकार किया। और अगर
सुस्ती की वजह से पढ़ दिया तो वो घर फिर भी गुनाहगार तो होगा, जबकि इसको हलाल नहीं समझता, जायज नहीं समझता, तो पढ़ ले नमाज। तो है ये भी नाजुक मामला है। तहारत जो नहीं शर्त है नमाज के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये है कि क्या हाजी को हाजी कहना लाजमी है? लाजमी होता तो फिर हाजी रसूलुल्लाह बोलना होता, हाजी सिद्दीक अकबर, हाजी उमर फारूक आजम, हाजी गौस पाक, सारों ने हज किए। तो हाजी को हाजी कहना ये शर्त नहीं है। हमारे दौर का उर्फ है कि जो हज करता है उसको हाजी बोलते हैं, मगर ये कि इतना नहीं है कि आप बोलते हो। आमतौर पर हाजी हमारे यहाँ मालदार को बोलते हैं, मालदार हो या दाढ़ी है सफ़ेद, बुजुर्ग महसूस होता है तो हाजी नबी क्या हो तो उसको हाजी साहब बोलते हैं, वरना वो हाजी नहीं बोलते। इसी तरह उलमा, अक्सर उलमा हाजी होते हैं, इनको कोई हाजी मौलाना नहीं बोलता, हाजी उनको नहीं बोलते, उलमा को हाजी नहीं बोलते। हाजी बोलते मैंने कहा मालदारों को। अब खुदा ना खास्ता इसमें खुशामद भी छुपी रहती होगी, कभी कभी ऐसा भी होता होगा हाजी साहब करके उसकी नवाजिशात हो जाए, मीठी नजर हो जाए हाजी साहब की। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो बहरहाल अगर किसी ने हज किया है उसको हाजी बोले तो जायज़ है, बोलने में हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा है, इससे दिल जोई होती है। अगर किसी हाजी को अपने नाम ने अच्छे यानी उस नाम से पुकारो जो वो पसंद करता हो तो अगर, मगर ये हाजी चूँकि हाजी इबादत है तो इसलिए उसका ये पसंद करना कि लोग मुझे हाजी कहें, ये तो मजमूम सूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता यह कि खुश होता है बंदा, तो अगर इसको हाजी हम कहें तो हमारे लिए कोई हर्ज नहीं है, कहना चाहिए, अच्छी बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये है कि दाता गंज बख्श को दाता क्यों कहते हैं? जवाब इनायत फरमाए। दाता कहते हैं देना वाला, दाता माने देने वाला यानी सखावत करने वाला। तो यूं हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं सिर्फ अली बिन उस्मान कहूँगा ना तो शायद कोई समझे भी नहीं, हजवेरी कहूँगा तो किसी हद तक समझ आएगी जिनको थोड़ा बहुत तजर्बा होगा। और जब तक मैं दाता अली हजवेरी नहीं कहूँगा या दाता हुजूर या दाता साहब नहीं कहूँगा तो फिर नहीं समझेंगे कि ये किस बुजुर्ग को कहा जा रहा है। तो जो मतलब लाखों करोड़ों मुसलमान जिनमें हजारों उलमा किराम भी शामिल हैं, ये सभी दाता कह रहे हैं तो ये उनके जायज़ होने के लिए ये भी तो काफ़ी है कि कम से कम इन्हें उलमा दाता कह रहे हैं तो उलमा को इतनी तो समझ होती है ना कि दाता कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो दाता के माना है सखावत करने वाला। और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, सेठ लोग जो सखावतें करते हैं, इनके लिए ये बिल्कुल, ये अल्फाज आपने नहीं सुने हो तो अब शायद याद आ जाएगा, इनको भी बोलते हैं बड़ा सखी दाता है। तो जब कहा किसी सेठ को, किसी पार्टी को कि यार बड़ा सखी दाता है, मस्जिदें बना दी हमने, मदरसे की बात की, मदरसा बना दिया, समाजी इदारा उसको ये इसने चलाया, हॉस्पिटल चलाया, बड़ा सखी दाता है, किसी को वसवसा नहीं आएगा। जहां मैंने अल्लाह के वली को कहा कि दाता हुजूर तो हजार वसवसे दिल में घुस गए, ये कैसे दाता, इसको दाता क्यों बोलते हैं, उनको दाता क्यों बोलते हैं। तो तुम तुम्हारे सेठ को दाता बोलते रहो, हम अल्लाह के वली को दाता बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अली बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाहौर वाले, ये हमारे दाता हुजूर हैं, हमारे आका हैं, हमारे दाता हैं, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के दिए से, अल्लाह की अता से। तो इनको दाता कहने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल इनका उर्स भी हो रहा है माशाअल्लाह। दाता पिया कर दो करम दाता
داتا پیا کر دو کرم داتا پیا جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے منگتے رات دن جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے منگتے رات دن ہو میری امید کا ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. اپنے بعض لوگوں کو تو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ صرف اللہ داتا ہے. ان کو شاید یہ پتہ نہیں کہ داتا عربی لفظ نہیں ہے، غالباً ہندی لفظ ہے، غالباً ہندی لفظ ہے یا فارسی ہوگا، مجھے غالب گمان ہے کہ ہندی لفظ ہے یہ داتا، سخی داتا. تو علماء نے اللہ پاک کو داتا کہنے اور سخی کہنے سے منع فرمایا. اللہ جواد ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی رکھتا ہے اپنے پاس اور دوسروں کو بھی دیتا ہے. اور جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہیں رکھتا، سب کو دیتا ہے. تو اللہ کریم کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے جو اپنے لیے رکھے، وہ صرف دیتا ہے، وہ جواد ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے جواد ہیں الحمدللہ. اللہ نے جو بھی عطا کیا وہ لٹاتے تھے. انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو بہرحال اللہ کو داتا کہنا یا سخی کہنا یہ علماء نے منع فرمایا. یہ بندے کی صفت ہے اللہ کی عطا سے داتا ہونا. تو یہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ اللہ کی عطا سے داتا ہیں. داتا مانے دینے والا، سخاوتیں کرنے والا. تو بے شک یہ داتا حضور ہیں، داتا ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی حاضری داتا صاحب کی بارگاہ میں؟ میری تو بارہا حاضری ہوئی ہے داتا صاحب کے دربار میں الحمدللہ. مگر وہ اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یوں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اب داتا حضور کے بالکل قدموں کی سیدھ میں ایک قبر کا نشان بنا ہوا ہے. صرف قبر ابھری بھی نہیں ہے، بالکل ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، وہ اس وقت تھیں. اب خدا جانے یہ بھی نشان رکھا یا اس کو بھی غائب کر دیا گیا. تو یہ کوئی داتا حضور کے بالکل قریبی ہو سکتے، کوئی خلیفہ ہوں داتا صاحب کے، کوئی قریبی خادم ہوں، تو وہ ان کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں. تو یہ توسیع جب ہوتی ہے نا تو ہمارے یہاں مزارات کو شہید کر کے وہاں یہ فرش بنا دیا جاتا ہے. یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اس پر چلیں سہولت کے لیے. نہ اس پر چلنا جائز، نہ کھڑا ہونا جائز، نہ اس پہ بیٹھنا جائز. اس پہ بیٹھ کر تلاوت بھی نہیں کر سکتے مسلمان کی قبر پر بیٹھ کر، کیونکہ وہ قبر کا تودا ظاہری جو ڈھیر تھا وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ قبر تو ہے نا، اندر تو وہ تشریف فرما ہے، یا جو بھی ہے وہ قبر ہی کہلائے گی جس کیفیت میں بھی ہے. تو مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ سب وہاں یہ دیکھا میں نے کہ تو میں اس سے تو بچتا تھا کہ میں قریب جا کر، جس طرح لوگ اگر پھول ڈالنا چاہتے ہیں تو قبر پر پاؤں رکھے بغیر ممکن نہیں ہے. جو جس طرح کی وہ بناوٹ ہے وہاں مزار شریف کی. اب آپ کسی اور کو دیں گے کہ تم ڈال دو تو وہ قبر پر پاؤں رکھ کے ڈالے گا. ہے بڑی آزمائش. اچھا، پھر مجھے پرانے ہمارے جو ایک عیسائی بھائی نے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا، یہ وہیں کے شاید پیدائشی وہیں کے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جب
چھوٹا تھا تو یہاں جب حاضری دینے آتا تھا نا تو یہ حصہ جو ہے نا انہیں داتا صاحب کے قدموں کی طرف ہم رخ کریں تو سمجھو قبلے کی طرف جو ہے نا قبلے کی طرف منہ کرے نا تو سیدھے ہاتھ پر پورا ماربل بچھا پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اس نے بتایا تھا کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ سب قبرستان تھا. میں نے دیکھا تھا کہ یہاں سب قبریں بنی ہوئی تھی, اب یہ مٹا کر یہ سارا فرش بنا گیا ہے. تو اب یہ کہ وہ تھے بھی مطلب سمجھدار مبلغ تھے, پڑھے لکھے تھے, وہ مطلب ایسے نہیں وہ ہوائی فائر نہیں کر دیتے, وہ سمجھدار تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا, تو تب سے میں وہاں نہیں جاتا تھا, وہاں پاؤں رہیں گے. اب اس جگہ پر نماز پڑھنا بھی ذرا کیسے پڑھے, جس کو پتہ چل گیا یا شبہ ہے تب بھی جائز نہیں ہے چلنا. تو یوں مزارات پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں آج کل, جو مشہور مزارات پر خاص کر. تو پھر میں حاضری جو تھی نا وہ عام طور پہ باہر سے دیتا تھا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں ایک حاضری امر مستحب ہے, میں کیسے جاؤں. اچھا پھر شہرت ہو گئی میری, تو اب میں جیسے اندر جانے لگا ایسی جگہ پر بچا کر کہ جہاں قبریں نہیں تھی. تو شور بہت مچتا تھا, بہت سارے وہ چودھری ٹائپ کے, چودھری کیسے چودھرات جو کرتے ہیں, ہٹو 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 دھکم پیل, کوئی بیچارہ ملاقات کے لیے اس کو اٹھا کے پھینک دینا, اور یہ عوام ہوتی تھی, ویسا شور ہوتا تھا. تو پھر میں نے بولا یار نہیں, اب یہ جو خالی جگہ جو ہے نا مجھے اس پہ بھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے داتا حضور کو اپنے شور سے تکلیف پہنچاتے ہیں, اور نہ جانے کتنے وہاں سوئے ہوئے ہیں عاشقان اولیاء. مزارات تو بہت تھے نا وہاں, تو یہ مطلب سب کو تکلیف ہے. اور پھر یہ کہ وہ مسجد بھی بہت توسیع ہو گئی ہے, تو مسجد میں بھی شور کرتے تھے. مسجد میں جاؤ تو اگرچہ بچ کر وہ فریش حصہ جو ہے وہ مجھے پتا تھا کہ یہ فریش حصہ ہے, تو وہاں بھی شور. تو پھر میں تنگ آ گیا, میں نے کہا یار میں اندر جاؤں تو یہ شور مچا کر بے ادبیاں کرے نا. اب میری کوئی بھاشا تو سمجھ نہیں سکا کہ مجھے چھوڑ دو میرے حال پر, لیکن بس وہ اس طرح کرتے تھے. ملنے والوں کا ایک طرف ہجوم, دوسرے طرف ہٹانے والوں کا ہجوم, بس یہ ہوتا تھا, تماشا بنتا تھا. جو ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں لاہور کے, حاجی یافور کو تو سب پتا ہوگا, ابھی نظر آ رہے تھے یہ, انہوں نے میری شاید کافی حاضریوں میں تو میرے ساتھ ہی ہوتے تھے یہ, تو ان کو سب پتا ہو کتنا شور کرتے تھے یہ لوگ. تو پھر میں نے اندر جانا بس مجبور ہو کر چھوڑ دیا, ورنہ ایسی جگہ ہے جو ہاتھ اٹھا رہی ہیں. حاجی یافور نے یہ معاملات دیکھے, اوروں نے بھی دیکھے ہوں گے. پھر جانا چھوڑ دیا. باہر سے حاضری دیتا تھا میں, تو باہر سے دیتا تھا, وہ داخل نہیں ہوتا تھا اندر سیڑھی چڑھ کے باہر سے. فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا فالی زدہ حصے پر کبوتر کا خون لگانا درست ہے؟ ذبح کے وقت جو خون نکلا وہ ناپاک ہوتا ہے, تو ناپاک خون نہیں لگا سکتے. موبائل میں قرآنی آیات کے میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا کیا اس حکم میں حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ قرآن کو مٹائیں گے؟ اس طرح کے سوال آیا ہے. لوگ قرآن کو مٹائیں گے یہ تو میں نے نہیں پڑھا. قرآن اٹھا لیا جائے گا غالباً یہ ہے, یعنی سینوں سے نکل جائے گا, ہے نا؟ مفتی صاحب بتائیں گے. جی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک ہی رات کے اندر جو سینوں سے نکال لیا جائے گا قرآن پاک, آخر کے اندر, یعنی قیامت, قرب قیامت میں. کوئی حافظ نہیں رہے گا. جی نہیں رہے گا کوئی حافظ پھر. کیا ہاتھ میں کالا دھاگا یہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنا یہ مراد تھوڑی ہے. یہ تو ویسے ہی مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر تعویذ بھی بنتا ہے, پانی میں ڈالا تو وہ آیتیں تو پانی میں مکس ہو گیا نا, گھل گئی. تو اب یہ کہ اس کو قرب قیامت کی نشانی تو نہیں بولیں گے نا, بلکہ یہ پانی تو پینا شفا کے لیے جائز ہے. اسی طرح ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا ہاتھ میں کالا دھاگا پہن سکتے ہیں کہ کہیں یہ غیر مسلموں کی مشابہت تو نہیں ہوگی؟ ہمارے یہاں کالا دھاگا دیتے ہیں, تعویذات کا جو بستہ ہے اس پر وہ کالا ہی ہوتا ہے, تو وہ درد کے لیے پڑا ہوا ہوتا ہے.
جہاں درد ہو نا ہاتھ میں پاؤں میں تو یہ درد کی جگہ باندھا جاتا ہے. تو اگر کسی نے کالا دھاگا باندھا ہو تو شاید وہ اس کے ہاتھ میں درد ہوتا ہوگا تو باندھا ہوگا. تو یہ کسی غیر مسلم کی نشانی تو کبھی اس پر تو غور نہیں کیا میں نے. وہ لگ بھی نہیں رہی. کالا دھاگا ہاتھ میں ہو تو کیا غیر مسلم کی نشانی بن جائے گا. ایک مخصوص کڑا ہے, مخصوص کڑا ہے, وہ کڑا غیر مسلموں کا ایک طبقہ ہے, وہ پہنتا ہے. سکھ پہنتے ہیں وہ کڑا, مخصوص وہ اسٹیل کا کڑا ہوتا ہے. تو یہ اگر پہنیں گے نا تو یہ البتہ ان کی مشابہت ہو جائے گی. اب یہ پتہ نہیں ان کا شعار کفر ہے یا کیا ہے, یہ سارے غالباً پہنتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں ایک عام آدمی بھی بعض چیزوں میں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, حرام ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کیا ایک عام آدمی کو شریعت کے اس طرح کے معاملات میں مطلب بات کرنی چاہیے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے؟ ایک عام آدمی, سوال اسی طرح کا ہے. عبدالغنی بھائی ہیں, انہوں نے اس طرح کا سوال کیا. عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو, شریعت کا مسئلہ اگر 100% معلوم ہے اور بتایا تو حرج نہیں ہے, اور اگر نہیں معلوم اور خالی اپنی اٹکل سے بولا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے وہ عام لوگ یوں عام طور پر یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں مسائل میں. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں یہ بھی مفتی سے کسی طرح کم نہیں ہوتے, یہ بھی مسائل بیان کرتے ہیں. بلکہ کسی عالم کا حوالہ دو نا تب بھی بولے گا یہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے. یوں کر کے پھر یہ اپنا جو بھی الٹ پلٹ جو بھی ہوگا وہ بتائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ گار ہوتے ہیں اس طرح. اٹکل سے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. شرعی مسئلے کا مراد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے. وہ آیت مبارکہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں خود پتہ نہیں ہے. تو یہ اپنی اٹکل سے شریعت کا مسئلہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے تہمت لگانا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے. نعوذ باللہ, یہ نیت نہیں ہوتی, لیکن جا کر بات دیکھو کہاں ٹھہرتی ہے غلط مسئلہ بتانے کی, حکم شریعت اپنی اٹکل سے بتانے کی. تو اس لیے علماء کو بولنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. دیکھو میں کتنی بار یہاں بیٹھے بیٹھے بول چکا, ہاں مفتی صاحب سے ہم سنتے ہیں کیا بتاتے ہیں یہ. تو یہ کہ نہیں سوچ کا پڑتا, اب پڑھا ہوا تو بہت کچھ ہے میں نے, لیکن اب بول گیا ہوں تو یہ پوچھ لیتا ہوں. اس میں شرمانا بھی کیا تھا, نفس تو شرم دلاتا ہے, لیکن اب یہ شرم کہیں دوزخ میں لے گئی تو پھر کیا بنے گا. تو اس لیے احتیاط سے ہی مسئلے میں کلام کیا جائے. یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ساری امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شریعت کا مسئلہ جب تک 100% پتہ نہ ہو اس پر زبان نہ کھولا کریں, نہ بولا کریں. کسی عالم کے پاس اس کو بھیج دیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال یہ آیا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر جادو ٹونا وغیرہ ہو تو اب اس کا کیا حل کیا ہے؟ مجلس تعویذات عطاریہ سے رجوع کریں, اللہ کرے گا وہ آپ کو حل بتائیں گے اس کا. نیٹ کے ذریعے بھی ہمارے یہاں علاج کیا جاتا ہے, تعویذات کے ذریعے. نیٹ کے ذریعے بھی آپ دنیا میں کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایک سوال اور آپ سے کر لیتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی کے بعد اپنے والدین سے علیحدہ ہو جانا کیسا ہے؟ اب اس کی تو صورتیں ہیں, یا تو گھر تنگ ہے, والدین بھی چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو الگ ہو جائے. اب اگر کوئی ایسے مسائل ہیں گھر میں تو والدین کی رضامندی لے کر ان کو راضی کر کے الگ ہو جائے کہ یہ خوشی سے اجازت دے دیں تو الگ ہو جائے. اب یہ کہ صرف بیوی کی حمایت کرنا اور ماں کو برا بھلا بولنا اور یوں لڑ بھیڑ کے الگ ہو جانا تو بہت برا ہے. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو دھکا مار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بوڑھے ماں باپ اگر کچھ 19-20 کر بھی رہے تب بھی اپنی جو بیوی ہے نا اس کی ذہن سازی کرتا رہے کہ بڑھاپا ہے یار, تم صبر کرو, برداشت کرو,
آہستہ آہستہ سب مسائل حل ہو جائیں گے. تم زبان مت کھولو. زبان بہو کھولتی ہے تو پھر کیس خراب ہوتا ہے نا. تو اس طرح سمجھا بجھا کر ترکیب بنائے. اور ساس وغیرہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح بہو کو رکھے اور اس کو بولا بولی نہ کرے, اس کو مطلب یعنی کہ برا بلا نہ کہے. تو انشاءاللہ پھر گھر چلتا رہے گا, پھر دوتے پوتے ہوں گے, گھر کی رونق ہوگی. ورنہ یہ سب لڑ بھڑ کے الگ ہو جائیں گے تو آپ الگ ہو, بوڑھے الگ ہو جاتے ہیں. پھر دونوں میں سے بوڑھے بوڑھی میں سے ایک, جب دونوں ایک ساتھ تو ظاہر ہے کہ انتقال کریں ضروری نہیں ہے, ایک چلا گیا, اب ایک رہ گیا ایک رہ گئی, اس پر جو آزمائش کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے نا, جس پر گزرے وہی جانے. تو اس لیے بہو کو لڑ بھیڑ کر الگ نہ کریں, اس کو بنا کر رکھیں. اسے بوڑھوں کو چاہیے کہ جوان اولاد سے, بہو بیٹیوں سے, سب سے بنا کر رکھیں. اگر آپ سکھی رہنا چاہتے ہیں نا, اور اپنا بڑھاپا سکھ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں نا, تو بہو اگر کچھ کمزور باتیں کر بھی لیتی ہے, آپ صبر کریں, اس کا اجر و ثواب ملے گا آپ کو. اور بہت جلد بہو کا ذہن بن جائے گا, وہ آپ کے پاؤں دبائے گی, آپ کی خدمت کرے گی. تجربہ شرط ہے. ورنہ بوڑھے میں نے دیکھے کہ بیچاروں کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, آ کے پڑ جاتے ہیں. فیضان مدینہ میں آتے رہتے ہیں, بس ہم وقف مدینہ ہونا چاہتے ہیں, ہم کو یہ اور ہم کو یہاں رکھ لو, اور گھر سے نکال دیا ہے, فلاں کر دیا, اس طرح کیسے آتے ہیں مطلب. تو اب یہ خود یہ نہیں بتائے گا کہ میری زبان جو تھی وہ کٹاری کی طرح چلتی تھی, اور تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے, اپنی تلوار دو دھاری تھی. تو یہ جو دھکے مار کے نکالے تو یوں نہیں نکالا. اگرچہ نہیں نکالنا چاہیے, اولاد نے غلط کیا, دھکے مار کے نکالا ہے, جیسے بھی ہے کرنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. یا اولڈ ہاؤس میں دبیڑ دیتے ہیں, وہاں بیچاروں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے بوڑھوں کا, اللہ رحم کرے. آپ یہ ان کے پیچھے جو بوڑھوں کے پیچھے جو اولڈ ہاؤس میں ادھر ادھر ہوتے ہیں نا, دکھی اور ٹھوکرے کھاتے ہوتے ہیں, ان کی بڑی پیچھے داستانیں ہوتی ہوں گی. جو بوڑھا ہنسمکھ ہوتا ہوگا, بہت پیار کرتا ہوگا, اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوگا, پھر دیکھیں آپ, یعنی کہ آپ یوں لرزتے کانپتے اپنا وہ کھانا کھا کے برتن اٹھا کر جائیں, بہو بھاگتی بھی آئے گی کہ نہیں ابو میں ہوں نا, ایسا مزے کو مزہ آ جائے گا, آپ کا گھر ایسا آباد ہوگا. اور اگر آپ آرڈر پر آرڈر دیے جائیں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ مطلب بہت حکمت کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اگر جو جوان ہے یا ادھیڑ عمر کے ہیں, یہ ابھی سے ذہن بنائیں کہ ہم کو مطلب اپنی بہو کا, اپنے داماد کا, اپنے بیٹوں کا, اپنے خاندان والوں کا, سب کا جو ہے نا وہ دل جیت کے رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا پرسکون گزرے گا, بہت سارے گناہوں سے بھی بچت ہوگی. ورنہ غیبتیں, تہمتیں, برائیاں, یہ دھندا ہوگا مرتے مرتے, بس اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کی جو وضاحت ہے صلی اللہ تعالی علی محمد, حکمت و بھری یہ وضاحت کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کوئی اس طرح کے بڑے بزرگ, بڑے بوڑھے, ساس سسر وغیرہ جو بھی ہیں, ماں باپ سن رہے ہوں, اب وہ کہیں گے دیکھ, بولتے ہیں کہ کچھ نہیں بولو, میرے آنکھوں کے سامنے میری اولاد بگڑ رہی ہے, گھر بگڑ رہا ہے, یہ غلط کر رہے ہیں, اس کو پکانا آتا نہیں ہے, روٹی ٹیڑھی میڑھی بناتی ہے, صفائی ہو نہیں رہی ہے, مٹی سے گھر خراب ہو رہا ہے, میرے بیٹے کی زندگی بھر کی جمع پونجی کا یہ بیڑا غرق کر رہی ہے, یہ کر رہا ہے, بیٹا میرا صحیح آتا نہیں ہے, ٹائم پر ہوتا نہیں ہے, سوتا نہیں ہے, کرتا نہیں ہے. یہ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ بولو نہیں, ایسے ہی چپ چاپ پڑے رہتا. کچھ چپ چاپ ایسے تھوڑی, میرے کو گونگا تھوڑی ہوں, میرے کو گونگی تھوڑی ہوں, میرے کو اندھا اندھی تھوڑی ہوں کہ ہم کو نظر نہیں آتا. ہم نے پال پوس ان کو بڑا اس لیے تھوڑی کہتا کہ ہمارے سامنے یہ غلطیاں کرتے رہے نا, ہم لوگ ان کو مطلب کہ غلطیوں پر ٹوکے بھی نہیں, بولے بھی نہیں. لے یہ کوئی بات ہوئی, گھر ایسے تھوڑی کو چلتے ہیں. ان کو بچوں کو کیا پتا کہ گھر کیسے چلتے ہیں, ہم نے زندگی بھر گھر چلایا, ہمیں پتا ہے کہ کیسے گھر چلتے ہیں. تو بچوں کو سمجھا ہی نہیں, اور ہم ان کی خالی یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بولو. چلو بھائی کچھ نہیں بولو, عجیب بات ہے. اس کو کیا سمجھائیں گے اب آپ؟ میں تو اب بھی کہوں گا کچھ مت بولو, ورنہ یہ پھر جب اتنی آپ کی اولاد خراب ہے کہ وہ گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, تو اس کو دیر نہیں لگے گی, آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ دروازے کے باہر کھڑا کر دیں. اب تو زیادہ بنا کے رکھو ان سے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, ایسا سمجھ جاؤ جن کو سمجھایا جا رہا ہے.
امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مائی بدعت تھے، اس کا کیا مطلب ہے، ارشاد فرما دیجئے۔ ماہی بدعت یہ بدعت کو مٹانے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے، اور جو سنتوں کی جگہ جو بدعتیں گمراہی کی بدعتیں رائج ہو گئی تھی، ان کو اعلیٰ حضرت مٹا رہے تھے۔ تو یوں آپ ماہی بدعت بھی آپ کا لقب ہے۔ علماء ماہی بدعت آپ کو کہتے ہیں، علماء سے سن کر ہم بھی کہتے ہیں ماہی بدعت۔ داعی سنت تھے، حامی سنت تھے، اور ماہی بدعت تھے، امام اہل سنت۔ سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا، میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا، میرا رضا، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی، ہر طرف رضا رضا، 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 ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، مرحبا جشن اعلیٰ حضرت ہے، ہر زباں پہ ہے ترانے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، ہر زباں پہ ہے ترانے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، چاہتے ہیں دل سے تجھ کو سارے امتی، چاہتے ہیں دل سے تجھ کو سارے امتی، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا، میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا، میرا رضا، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہاں مرحبا جشن اعلیٰ حضرت ہے، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ میرا نام نادیہ رحمان مدنی اطاریہ ہے، میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے بول رہی ہوں۔ باپا جان، ابھی آپ کو کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سب گھر والوں کو بہت افسوس ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو صحت و کاملہ عطا فرمائے، اللہ آپ کے مال و جان، عزت، آبرو اور علم و حکمت اور آپ کی آل میں برکت عطا فرمائے، اور تا قیامت آپ کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زندگی بھی اللہ آپ کو لگا دے، آمین۔ محمد انیس اتاری، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت کس طرح منایا جائے اور اپنے دل میں عشق اعلیٰ حضرت کس طرح پیدا کیا جائے، اس سوال کا جواب عطا فرما دیں۔ ماشاءاللہ کسی بچی نے مجھے بڑی دعائیں دیں، اللہ کریم ان کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، اور ہمدردی کی سب گھر والوں کی طرف سے اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو پھر ایک بار میں کھڑے کھڑے نماز پڑھنا، اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں، ابھی تو نہیں ہے اتنی ہمت، اللہ کرے گا آ جائیے انشاءاللہ۔ دعا فرماتے رہیں کہ میں اس حال میں مروں کہ بس میں سجدے حقیقی پر قدرت رکھتا ہوں،
ज़मीन पर पेशानी रख कर मैं जिस तरह नॉर्मल आदमी नमाज पढ़ता है इस तरह नमाज पढ़ने वाला हूँ मैं, काश। अच्छा, उर्स आलाज़त के ताल्लुक़ से अर्ज़ ये कि इसमें कुरान ख़्वानी की जाए, नात शरीफ पढ़ी जाए, ज़िक्र व अज़कार किए जाएँ, इनकी सीरत बयान की जाए, इनकी सीरत के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए जाएँ, साहिब उर्स के, इनका तक़वा, इनकी परहेज़गारी, इनका इल्म, इनकी दीनी खिदमत, इनकी करामात का बयान किया जाए। तो इस तरह लोगों के दिलों में औलिया किराम की मोहब्बत बढ़ेगी। और आम तौर पर यह होता है हमारे उर्सों में, जहाँ उलमा बयान फरमाते तो ये बातें होती हैं इस तरह की, और होनी भी चाहिए। तो इस तरह एक हमारे यहाँ फिर ये जो कोई नेकियां मिली, इनका इसाले सवाब होता है, इसमें खाना भी खिलाया जाता है। तो खाना खिलाना ये एक बड़े सवाब का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम है। ने मगफिरत वाजिब कराने वाले जो काम है, इनमें से काम लोगों को खाना खिलाना। तो इस तरह मतलब खाना खिलाया, भले गनी हो मालदार हो, उसको भी खाना तो खिलाना कार्य सवाब है ना। तो गरीब हो या अमीर हो, ये नियाज का खाना सबके लिए तबर्रुक होता है, इस वाले सवाब हमारे उलमा फरमाते हैं। तो इसमें कोई शरअन हरज नहीं है, अच्छी बात है। तो इस तरह मतलब ये कि उर्स हो, इसमें औरतें ना हो, बाजार पे औरतें ना आए, औरतों का मर्दों का इन्हें के खल्त मल्त हो जाती हैं, तो अलग से भी ना हो, औरतें ना आए बाजार पे, इनको मना किया है उलमा ने। इस मर्द हो, बस जो भी हो शरीयत के मुताबिक हो। बाद जगह पर उर्सों में ये मुख्तलिफ कैंप लगाए जाते हैं, इनमें वो चरसी बंगड़ी जमा होते हैं, और वो मतलब मोटे मोटे दाने की कोई तस्बीह पहन रहा है, तो किसी की औरत की तरह जुल्फें लहरा रही हैं सांप की तरह, और लोहे के कड़े, कई कई अंगूठियां, लोग समझते ये पहुंचा हुआ है। तो अब पहुंचा हुआ ही होता है, जाहिर है। तो जो अल्लाह तक पहुंचा हुआ है उसके मज़ार पर इस तरह शैतान तक पहुंचे हुए भी पहुंच जाते हैं। तो ये शैतान तक पहुंचे होते हैं जो होशो आवाज के बावजूद शरीयत की पाबंदी नहीं कर रहे होते। जरा कंधों से नीचे बाल रखना ये औरतों की नकल है, आला हज़रत ने इसको हराम लिखा है। तो इस तरह अंगूठियां तरह तरह की पहनना, इसके भी अपने मसाइल हैं। तो और भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, नमाजों के टाइम पर भी इनके डी डी ये हो रहा होता है, भंग घोटी जा रही होती है, लगे दम तो मिटे गम, दुनिया कमावे खावे हम, वैसे होते हैं लोग। वो गिरकला बनकर वो मज़ार पे आ रहे होते हैं हाजिरी के लिए उर्स में, तो वो तमाशे देख रहे होते हैं इन लोगों के। तो जो तमाशा ज्यादा देखते हैं तो ये इनको तान ज्यादा चढ़ता है, और ज्यादा वो हरकतें करते हैं और नारे लगाते हैं और कश लगाते हैं, ये सब होता है हिसाब किताब। हमारे यहाँ मज़ारों पर, मशहूर मज़ार जहाँ भी होगा ना, वहाँ ये पहुँच जाते हैं, ये मलंग कहलाते हैं, तो ये लोग पहुँच जाते हैं। और ये इस तरह मज़ारात का तक़द्दुस पामाल होता है। और जो लोग सिरे से उर्स को नहीं मानते, मज़ारात की मतलब इनकी तरकीब नहीं होती, इनकी समझ में नहीं आता, वो फिर ये इस तरह के तमाशे दिखाकर वो लोगों को मजीद बदसन कर रहे होते हैं। कहते को मज़ार पे यूँ होता है, मज़ार पे यूँ होता है, तो मज़ार पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, कान खोल के सुन लो, तवाफ़ खाना काबा के दौरान बेल्ट कट जाते हैं, उसमें से रियाल निकाल लिए जाते हैं। जी हाँ, तवाफ़ मत किया करो। क्या मैं यूँ बोलूँ आपको कि वहाँ तो मतलब ये नहीं कि बेल्ट काट कर चोरी होती है तवाफ़ के दौरान, मैं सही बोलता हूँ, निकाल लिए जाते हैं पैसे। तो क्या आप तवाफ़ करना छोड़ दोगे? तो इसी तरह मेरे भोले भाले भाइयों, नाक पर मक्खी बैठ जाए ना तो मक्खी को उड़ाते हैं, नाक नहीं काटते हैं। तो मज़ारात पर जो बुराइयां हो रही हैं, उन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं तो कर दें, मज़ार से तो मत रोकें यार। मस्जिद में जूते नहीं चोरी होते, मस्जिद में मसाइल नहीं होते, मस्जिद में गुनाह करने वाले गुनाह नहीं कर रहे होते। तो क्या मस्जिदों को शहीद कर दोगे, लोगों को रोकोगे कि मस्जिद में मत जाओ? गुनाह कोई रोका जाएगा? कोई शादी तो ऐसी करके दिखाए, या कोई शादी की निशानदेही करे जिसमें आजकल गुनाह नहीं होते, तो शादी करना ही छोड़ दो। ये तो करेंगे, शादी तो सुन्नत है,
تو بڑی میٹھی میٹھی سنت ہے, یقیناً میٹھی میٹھی سنت ہے, لیکن آپ کا نفس آپ کو شادی سے روکنے نہیں دے گا نا. اور ویسے شریعت کے احکام بھی ہے, شادی کرنی ہی چاہیے. اس کے بھی ایک کام ہے کہ بعض اوقات تو شادی واجب ہو جاتی ہے, نکاح واجب ہے, بعض اوقات یہ کہ نکاح نہ کرنا واجب ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اس کے اپنے اپنے مسائل ہیں. تو بہرحال یہ کہ شادی میں اتنے گناہ ہوتے ہیں جتنے عرسوں میں گناہ نہیں ہوتے. پھر بھی لوگ یعنی کہ شادی سے کوئی کسی کو نہیں روکتا, اور عرسوں میں ہر جگہ گناہ نہیں ہوتے. اس سے بے شمار مزارات ہیں جہاں گناہ نہیں ہوتے. سرکار اعلیٰ حضرت عرس ہو رہا ہے بریلی شریف, آپ جا کے دیکھ لیں, وہاں ایک بھی عورت نہیں ملے گی آپ کو. وہاں آپ کوئی بھی ایسی حرکتیں نہیں دیکھو گے جو ہمارے مزاروں پر ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں کسی کی ہمت نہیں جا کے بیٹھ جائے. تو الحمدللہ شریعت کے مطابق وہاں عرس ہوتا ہے. اور بھی میں نے عرس اٹینڈ کیے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. نہ شادی کے مقابلے میں عرس گناہوں سے بچے ہوئے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. شادی ایک بھی نہیں ملے گی, شاید باید کو مل جائے تو مل جائے. تو نہ شادی ختم کی جائے گی, نہ عرس ختم ہوں گے, نہ مسجدیں شہید کی جائیں گی, نہ مزارات شہید کیے جائیں گے. جہاں جہاں برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو ختم کیا جائے گا. ورنہ جن کے ناک پر مکھی بیٹھے اپنی ناک کاٹ لے, پھر ہم سے بات کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آنے والی جمعرات 25 صفر المظفر شب عرس اعلیٰ حضرت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع بھی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع کے بعد دعوت اسلامی کے عظیم شعبہ جامعۃ المدینہ کا سالانہ اجتماع دستار فضیلت کا یہ سلسلہ ہوگا. اور الحمدللہ اس سال پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام جن کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا, ان کی تعداد 752 ہے. تو الحمدللہ ملک کے مختلف شہروں میں اجتماع دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد اس اجتماع کا آغاز ہوگا تقریباً 9:30 بجے. اور اس اجتماع سے انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. اور الحمدللہ کراچی جامعۃ المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کی دستار بندی بھی ہوگی. اور الحمدللہ شہر بھر سے ہمارے مدنی قافلوں کا سلسلہ بھی ہوگا. سرپرست بھی ہوں گے, شخصیات بھی ہوں گی, علماء کرام بھی ہوں گے, اساتذہ کرام بھی ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ کے اپنے شہر میں ہونے والے اس اجتماع دستار فضیلت میں آپ ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. جامعۃ المدینہ کا نگران شورا سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا یہ سلسلہ ہو رہا ہے. میرے علیہ سنت سے بھی کوئی دعاؤں کا سلسلہ ہو جائے. میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنے دستار فضیلت جن اسلامی بھائیوں کی ہو رہی ہے, اگر امیل سنت کے ان کو مدنی پھول مل جائیں طلباء کرام کے لیے اور علماء کرام کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. تو اس کی تو ایک اپنی اہمیت ہے, علماء پروڈکشن ہے اس کے ذریعے. تو الحمدللہ پھر جو عالم بنتے ہیں ان میں کئی مفتی بننے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک امت کی بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے جامعۃ المدینہ. تو الحمدللہ بے شک جو علم دین کے زیور سے آراستہ ہے نا, بس اس کی تو سجاوٹ کے, اس کی زینت کے تو کیا کہنے. بڑا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو علم دین کی دولت ملی. تو جو میرے مدنی بیٹے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور جن کی دستار بندی ہیں, اللہ کریم ان سب کو مبارک کرے. میری طرف سے میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں تو ایک صاف بات بولتا ہوں, جس کا کھانا اسی کا گانا, یہ زمانے کا دستور ہے. آپ نے دعوت اسلامیہ کھایا ہے نہیں کھایا یہ آپ کو پتہ ہے. تو اگر دعوت اسلامیہ کھایا ہے, اور یقیناً کھایا ہے, دعوت اسلامی نے آپ کو استاد فراہم کیے, آپ کو قیام کی سہولتیں فراہم کی, آپ کو طعام کی سہولتیں فراہم کی, اور کیا نہیں دیا. 8 سال تک آپ کو سنبھال کے رکھا نا, ماں باپ کی گویا مطلب شفقتیں دی آپ کو. تو اب یہ کہ آپ نے دعوت اسلامیہ کھایا ہے, اب آخری سانس تک دعوت اسلامی کے گن گاتے رہیے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ دعوت اسلامی گن گائیں گے, مدنی کام کریں گے, تو مزید دعوت اسلامی
तरक्की करेगी। बाज नादान बड़ा दिल दुखाते हैं ये बोलकर कि ये फैसला गलत हो गया है और शूरा को तो यूं नहीं करना चाहिए था, हो ये तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फुला रुकने शूरा, ऐसी बातें कर रहे होते हैं दर्जों में। हालांकि एक टके का काम कभी दावत इस्लामी में किया नहीं होता, तो इनको ये पता ही नहीं होता कि मतलब क्या फैसला और कैसे फैसला। तो इसलिए अपनी ज़बानें बंद रखनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना भी आए ना तो बोलना नहीं चाहिए कि इससे मतलब ये कि ज़रा नुकसान दीन का होगा। दावत इस्लामी दीन का काम कर रही है, ये सब नहीं करते, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो शिकायत मिलती है कि इस तरह की बातें बोल देते हैं और तबसरे कर रहे होते हैं और दर्जों में भी बाज़ औक़ात करने से नहीं चूकते। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि जिसका खाना उसी का गाना, जो भी शरीयत के मुताबिक काम हो रहा है वो उसका आप साथ दें, आप खुद भी मदनी काम करें, आगे बढ़ के जिम्मेदारियाँ तलब करें कि हमको भी खिदमत का कोई ऐसा शोबा दें अगर आप देना चाहें तो, वरना कोई बात नहीं। अगर कोई जगह नहीं है मेरे लिए इस तरह की जिम्मेदारी की तो मैं वैसे हाजिर हूँ, मैं काम करूँगा। आप क्या काम करेंगे? हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में पाबंदी से तशरीफ लाते रहें। इसी तरह 12 मदनी काम है, किसी मस्जिद में दर्स दें, दर्स देने की भी वहाँ जगह नहीं है तो दर्स सुनने की तो उम्मीद है जगह मिल जाएगी। फिर भी जगह दर्स सुनने की ना मिले तो आप हमसे रब्ता करें, हम जगह दिला देंगे आपको इंशाअल्लाह कि दर्स सुनने की जगह मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह। इसी तरह मतलब ये कि आप दावत इस्लामी को बढ़ाते रहे आगे कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है दावत इस्लामी के अलावा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक़ की दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है और इसको सभी तस्लीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले मोहब्बत हैं वो सब तस्लीम करते हैं। तो इसको मतलब यानी किसी हवाले से भी कि किसी तरह भी आपकी ज़ात से नुकसान नहीं होना चाहिए, हर हाल में आपको इसको फ़ायदा ही पहुंचाना था कि ये बढ़ती रहे और हमारी ये मतलब यानी कि बेचारे जो इधर उधर भटक रहे हैं ये इसकी छतरी के नीचे आएँ और दावत इस्लामी के ज़रिए अपने ईमानों की हिफाजत करें, अपने किरदार की इस्लाह करें, सुन्नतें सीखें, दूसरों को सिखाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह घर का माहौल भी बेहतर बनेगा, महल्ले का माहौल बेहतर बनेगा, शहर का माहौल अच्छा बनेगा, मुल्क का माहौल अच्छा बनेगा और इंशाअल्लाह इस्लाम को उरूज और तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। तो सब दीन की खिदमत करते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक रात जबकि आला हज़रत का उर्स भी होगा, इज्तिमाई दस्तार फ़जीलत का सिलसिला होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी रात अमीर अहले सुन्नत की नई तस्रीर, नई किताब फैज़ान नमाज ये भी मंजर आम पर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि अगर कोई आला हज़रत की इसाले सवाब के लिए इस किताब को तकसीम करके उर्स आला हज़रत मनाना चाहे तो इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? ये भी उर्स मनाने का एक तरीका है, इसाले सवाब के लिए इल्म दीन की इशाअत में हिस्सा लिया जाए कि आला हज़रत ने ज़िंदगी भर इल्म दीन की खिदमत की, इतनी खिदमत की कि ये मैंने आला हज़रत का मामूल था कि रोज़ाना आधा घंटा आपके सर मुबारक में तेल की मालिश होती थी। ये खुद आपके शहजादगान की जो अम्मी जान थी वो करती थी रोज़ाना ये मालिश आधे घंटे तक तेल की, और इतने होले होले वो करती थी मालिश, जज्ब करती थी सर मुबारक में तेल के इस दौरान आप अपना तहरीरी काम भी जारी रखते थे, फतवे लिखना ये सब करना। आला हज़रत इतने मसरूफ़ थे दीन की खिदमत में कि किसी ने अंजुमन की अपनी सरपरस्ती का कहा कि हमारे लिए काम करें, तो आपने फरमाया कि आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए और मेरे शबो रोज़ का आप मुआयना करें कि मैं क्या क्या करता हूँ। अगर कोई सा मिनट आपको फारिग मिल जाए ना मेरा, वो मिनट मैं आपको दे दूंगा। मैंने एक मिनट भी आपके पास फारिग नहीं होता था। आला हज़रत का दामन वैसे ही थोड़ी पकड़ा है, और हम अगर सर में तेल डालें, तेल लगवाएं तो हमारा क्या होता है? हम तो वैसे ही मुंह बंद करके बैठे होते घंटों तक, फालतू बैठे होते, ये गप्पे मार रहे होते। लेकिन मेरा आला हज़रत थे,
एक सेकंड भी इनकी ज़ाया नहीं होती थी। इस तरह वो अल्लाह के दीन की खिदमत करते थे। तो ये तहरीरी काम, फतवे, आज कितने फतवे दिए यार, कितने फतवे, यानी कि 30 जिल्दों में तो फतवे छपे हुए हैं। अब मजीद इसके अलावा भी 10 साल के फतवे, शुरू के 10 साल के तो नोट ही नहीं किए गए, जमा ही नहीं हुए, और खुदा जाने कितनी आपकी तसनीफात जो वो अभी शायद छपी भी नहीं है। तशरीफ फरमाए। ये लिखने में कामयाब हो गए, हम छापने में कामयाब नहीं हुए। ये एक थे और हम लाखों हैं, तो सब देखने की सोचने की बातें हैं। तो बहरहाल के आला हज़रत को इल्म दीन से प्यार था और इन्होंने बड़े बड़े उलमा अपने छोड़े। आज इनके शागिर्द, उनके शागिर्द चल ही रहे ना। आला हज़रत का फैज़, यानी यूँ कह सकते हैं हज़ारों उलमा आला हज़रत के शागिर्दों के शागिर्द इस वक्त दुनिया में फैले हुए होंगे। तो किताब इल्म दीन की किताब है, ये अगर हम बांटते हैं इसाले सवाब के लिए तो ये एक बेहतरीन मतलब ज़रिया है इसाले सवाब के लिए। तो अब ये फैज़ान नमाज अल्हम्दुलिल्लाह 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आम बिकना शुरू हो जाएगी। इसका हदिया वैसे 450 रुपये और 10% डिस्काउंट इसमें दिया जाता है, दिया जाएगा, ये ऐलान हुआ है। तो यूँ 405 रुपये की ये हो जाएगी। और जो एक यूनिट खरीदे तो वो यूनिट जो है ये 2000 रुपये का है। तो यूँ वो 5 रुपये ऊपर के जो हैं वो मज़ीद डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यूँ समझ लें। तो 400 रुपये की एक किताब हुई, तो 5 यूनिट खरीद लें तो 25 किताबें हो जाएंगी। और 25वीं शरीफ वाले मेरे शहनशाह, मेरे दिल के ताजदार इमाम अहले सुन्नत के इसाले सवाब के लिए बांट दें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है कि आप 5 यूनिट खरीद कर बांटते हैं तो ये कितना खर्चा हुआ? 10,000 रुपये। बाज़ औक़ात ये 10,000 रुपये तो यूँ करके डॉक्टर चुटकी बजा कर ले लेता है। बाज़ औक़ात डाकू छीन के कई 10,000 लेके भाग जाते हैं। बच्चा बीमार होता न जाने कितने 10,000 रुपये उस पर खर्च हो जाते हैं। और मतलब तरह तरह के अखराजात आदमी करता ही है। तो जिनको वुसअत है तो वो कम से कम 25 किताबें तो तकसीम करें। अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है, 2500 किताबें तकसीम करें, इसमें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने 2500 की तरकीब की, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि मुझे तो पैगाम मिला कि वो पिछली बार जो इसकी तरकीब बताई थी ना, कि तो एक इस्लामी बहन स्क्रीन पर देख रही थी, तो उन्होंने मुझे रुकने शूरा हाजी अजहर ने आई पैगाम दिया कि वो देख रही थी और उन्होंने मतलब इनको किसी महरम के ज़रिए रब्ता किया होगा इन्होंने कि मतलब जब वो साइन की और बात हुई ना लिख कर देंगे, तो बोला मुझे भी लिखी हुई चाहिए किताब और मैं भी 2500 किताबें दूंगी तकसीम करने के लिए। तो ये पैगाम आया था और ये ने उम्मीद अफजा पैगाम था कि ये दे देंगी। उसकी बातों से यही मतलब पैगाम से मुझे यही समझ आया कि वो पैसे वाला घराना है, लेकिन वो दीवानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह किसी और ईसाई भाई ने भी मुझे, ये भी स्क्रीन पर नहीं था उस बार, मुझे अलग से उसका भी पैगाम मिला था, हाजी अमीन ने भिजवाया था कि फुला ने 2500 नहीं 2500 के 125 किताबें, 125 भी और 2500 का भी किसी पैगाम और मिला। का शायद 2500 का पैगाम, पर एक इस्लामी बहन का 2500 का वो आपको भी शायद नहीं पता होगा, वो मुझे डायरेक्ट हाजी अजहर ने भेजा था। ये आपको बोल दिया उन्होंने, बोल दिया ना, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ 2500 वाले अभी तो 2 नहीं 3 हुए, गालिबन 3 हुए, 25 हो गए। तो यूँ है अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ने माल दिया, माल के साथ दिल रे जो सखी दाता है वो खर्चा कर रहे राह खुदा में, सवाब का काम है। तो ये आप भी हिम्मत करें, जो जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी ज्यादा तकसीम करेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। हैसियत पर है। 5 यूनिट की तो 5 ले ले, 5 यूनिट की तो कम से कम हर इस्लामी भाई नियत करे, जो अल्लाह तौफीक दे। मैं हर ही देखने सुनने वाले इस्लामी भाई को तरकीब दिलाता हूँ कि कम से कम 5 यूनिट, तो अमीर सुन्नत की ज़बान से पहली मरतबा निकल गया, तो 5 यूनिट की हर इस्लामी भाई जिसको अल्लाह ने कुछ वसअत दी है वो तरकीब बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ فیضان نماز کا ذکر ہو رہا ہے، فیضان نماز کے تعلق سے پہ کوئی بڑی بات نہیں، آج کل ہوٹل میں جاتے ہوں گے 2-3 دوست مل کر تو 10-20 ہزار کا کھا ڈالتے ہوں گے، اب نکل جاتا ہے، لیکن اب یہ تو وہ مال ہے کہ جو انشاءاللہ کام آئے گا، اس کا خرچہ تو کام آئے گا، اللہ نے چاہا تو یہ تو دنیا میں بھی کام آئے گا، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ سخی دل کا سودا ہے۔ بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن دل مالدار نہیں ہوتا، تو وہ ان کے نصیب سخی داتا کا سخی دل کا سودا ہی ہے کہ ایک یونٹ اگر بہت سارے خریدے نا، دیکھو میں واللہ باللہ تاللہ اللہ پاک کی قسم 1 روپیہ بھی اس میں میرا نفع نہیں ہے، یہ سب دین کی خدمت کی باتیں ہو رہی ہیں، میرا ذاتی کوئی نفع نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو میرے پاس کتاب آئی ہے نا، 2 کتابیں ہیں میرے پاس، تو وہ بھی سائن کرنے کے لیے آئی ہیں، میرے لیے نہیں آئی۔ میں نے پچھلی بار اعلان کیا تھا کہ یہ جو میں اعلانات کر رہا ہوں ان میں سے میں کتاب نہیں رکھوں گا، میری نیت ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر کتابیں اپنے لیے لوں گا، میں جب آ جاؤں گا نا کراچی انشاءاللہ۔ یہ ابھی تو کتابیں جو اکا دکا اب پیسنجروں کا مسئلہ ہوتا لانے کا، تو یہ کہ سائن ان پہ کرنا ہے مجھے، جنہوں نے وہ بڑی بڑی رقمیں دی ہیں۔ ایک حیدرآباد کے 3 اسلامی بھائی تھے جنہوں نے وہ مل کر 3,000 کتابوں کا، تو ان تینوں کو بھی سائن کر کے دینا ہے نا۔ جی جی، تو اس طرح ترکیب ہے، تو میں دیکھ بھی لیتا ہوں تھوڑا بہت اس کو، ان کتابوں سے نفع بھی اٹھا رہا ہوں جہاں جب ضرورت پڑتی ہے، پھر انشاءاللہ سائن کر کے بیچ دوں گا یا ساتھ لیتا ہوں گا، کیونکہ مجھے چاند تو دیکھنا ہے انشاءاللہ کراچی میں، فیضان مدینہ میں اللہ کرے گا تو جشن ولادت کا چاند، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، ٹھار کی آمد مرحبا، برار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعتِ نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعتِ نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، ماوا کی آمد مرحبا، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن میلاد النبی کی باتیں چلی ہیں اور عرس اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو امیر اہل سنت جہاں آپ کی رہائش ہے، تو جہاں آپ رہتے ہیں باب المدینہ کراچی میں، جہاں آپ کا مکان ہے بیت البقی، تو الحمدللہ امیر سنت کا مکان پاک، مکان علی شان 25 سفر کو جگمگ کرتا رہتا ہے، یعنی ماشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں آپ کے یہاں 25 سفر مظفر کو چراغاہ ہو جاتا ہے، اور یہ 25 سفر کو یہ چراغاہ ہوتا ہے رات کو، اس کے بعد وہ لائٹیں
پھر یکم ربیع الاول کو دوبارہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یکم تا 12-13 ربیع الاول تک. تو آپ بھی ہو سکے تو میری تو خواہش ہے کہ ہر دعوت اسلامی والے اور ہر اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم 25 سفر المظفر کو بھی اپنے گھر پر، اپنی گیلری میں، اپنے گھر میں آپ کچھ نہ کچھ چراغاں ضرور کریں، اور مدنی پرچم یہ ہمارا جو ہے یہ بھی آپ اس کو بھی لگا لیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی اعلیٰ حضرت کی محبت کا بھی اظہار ہوگا آپ کے اس عمل سے انشاءاللہ تعالی. مدنی منع، مدنی منیاں، بچے بچیاں جو سن رہی ہیں یہ بھی چاہیں تو کچھ اظہار کر سکتے ہیں کہ امی ہمیں بھی، یا ابو کو کہتے ہیں کہ ابو ہمیں بھی اس طرح اپنا گھر سجانا ہے. تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور چونکہ اب فیضان نماز کا بھی ذکر چل رہا ہے تو فیضان نماز سے متعلق 2 آپ کو کچھ سناتا ہوں، آئیے سنتے ہیں. آپ کی طرف سے فیضان نماز کا تحفہ کرم فرما ہوا. الحمدللہ عز وجل میں نے اس کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے اور اس کا ایثار ثواب بھی کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور آپ کو بھی کیا ہے. فیضان نماز کتاب ماشاءاللہ، یہ کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے یہ بات کا احساس ہوا کہ یہ 600 صفحات کی تقریباً کتاب ہے. یہ 600 صفحات کیسے مطلب مکمل ہوتے ہوں گے؟ اس میں درس کا طریقہ ہے تو اس میں اضافہ، مدری بہاریں، اس میں احتیاطیں، اور اس کتاب کے اندر معلومات بھی ہے. مسیح ہے تو بھائی اس کا معنی وہ لفظ یہاں پر بھی بولا جاتا ہے، وہاں بھی بولا جاتا ہے. روایات ہیں تو ان کے شروحات، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل وغیرہ بھی. اور اس کے اسلوب کے اندر جو ہے وہ صحابی ابن صحابی بڑا اچھا ایک انداز لگا، اور تذکرہ صحابہ کا اضافہ بھی مدینہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تذکرہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ اس کا تو کمال ہی ہو گیا. اللہ پاک آپ کے قلم کو برکت عطا فرمائے. اور ایک بات تو بہت ہی پیاری لگی کہ 7 سال کی عمر سے جو ہے وہ بچوں کو مسجد میں لے کر جانے کی عادت بنائی جائے، ان کو مسجد کا ادب بھی سکھایا جائے، ان کا روحانی کنیکشن مسجد کی طرف لگ جائے. تو واقعی بچوں کو نمازی بنانے کے لیے سالوں چاہیے. بہت اچھا لگا اور میں نے نیت کی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کروں گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے حاجی ابو زیاد عماد مدنی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے خوشخبری دی کہ 1441 ہجری کے سفر المظفر کہ پیر شریف سے لے کر جمعہ تک، یعنی کہ 4 یا 5 دن میں آپ نے فیضان نماز جن کے 568 پیج پڑھنے ہوتے وہ آپ نے مکمل کر لی. بالاستیاب آپ نے اس کو پڑھا، اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے میری جیب کھول کے حوصلہ افزائی فرمائی، دعاؤں سے بھی نوازا. اللہ کریم آپ کی دعائیں مستجاب کرے میرے حق میں، اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرا دل بڑا خوش ہوا کہ آپ نے اتنی جلدی یہ کتاب مکمل کر لی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تحفے میں آپ کو فیضان نماز ہی سے پیج نمبر 406 ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے عرض کرتا ہوں. سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے، 55. جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ یعنی کعبے کا دروازہ کھول دیا. آپ بصد عجز و نیاز یعنی بہت ہی عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان
کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. پھر دیر تک رو رو کر مناجات و دعا کرتے رہے. آپ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی. ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا، حنفی ہوگا، اس کو بھی بخش دیا. الحمدللہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا. مروں شغا زیر سبز گنبد ہو مدفن آقا بقیع غرقد کرم برائے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ عرض کرتا چلو کہ یہ جو اپنے میری کتاب فیضان نواز، اس میں صحیح بات یہ کہ المدینۃ العلمیہ کا یہ مجھ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت سارا مواد مجھے فراہم کیا اور الحمدللہ اس طرح مطلب میرا کام جو تھا وہ میرے لیے آسان بنایا اللہ کی رحمت سے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. المدینۃ العلمیہ تو ہمارے لیے یوں کہہ سکتے ہیں نعمت غیر مترقبہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کے ذریعے کام بہت آسان ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے جب تک ان کی کتابیں نہیں تھی نا اور ان کا تعاون نہیں تھا، یہ تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا المدینۃ العلمیہ کا، تو مجھے پتہ ہے کہ بیان کرنا کتنا دشوار ہوتا تھا. میں تو جب آپ بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی بیان کرتا تھا دعوت اسلامی میں، تو کتنی دشواریاں ہوتی تھی، مجھے اس کا تجربہ ہے بیان کیسے تیار ہوتا تھا. مگر اس وقت جذبہ تھا، جوش تھا، جوانی تھی. اب الحمدللہ بیان کرنا تو بڑا آسان ہو گیا. تو کتاب پکڑی اور پڑھنا شروع کر دیا، بیان ہو گیا الحمدللہ. بہت طویل صوتی پیغام ہو گیا، معافی چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے ہفتے کا رسالہ فیضان داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو پچھلے ہفتے کا یہ رسالہ تھا پڑھنے کا، تو اس کی کارکردگی حاضر ہے جو مجھے لکھی ہوئی ملی ہے. پاکستان کے اسلامی بھائی پڑھنے والوں کی تعداد، پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد 6,98,985، یعنی 7 لاکھ میں بس وہ تھوڑا سے کم ہے. اسلامی بہنیں پاکستان کی 4,68,939. اوورسیز اسلامی بھائی 34,703. اوورسیز اسلامی بہنیں 49,299. اور اب کل تعداد بنے گی 12,51,926. یعنی 13 لاکھ کا ہدف تھا تو اس میں سے 74 کم رہ گئے، 74 کم ہے. چلو تو 13 لاکھ کا آئندہ ہفتے فگر پورا کر دیں میرا. تو آئندہ ہفتے کا رسالہ ہے نعت خواں اور نذرانہ. ماشاءاللہ آپ نے بریلی سے مدینہ کی کارکردگی امیر علیہ سنت کے زمانے سنی ہے. آئیے اس اولیاء والوں کے پاس آج تو داتا حضور کا رسالہ تھا. فیضان مدینہ والوں کے پاس نعت خواں اور نذرانہ، چلے وہاں پر بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعائے عطار حدیث پاک میں ہے پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا ہوا عمل ظاہری عمل سے 70 گنا افضل ہے. یا اللہ جو رسالہ نعت خواں اور نذرانہ کے 24 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو نعت شریف پڑھتے سنتے ہوئے عشق رسول میں رونا نصیب فرما. آمین
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔